بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر دنیا کی ایک عجیب مثال بیان فرما کے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے۔ وہ آدمی جب شیر کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے آگے کی طرف دوڑتا ہے۔ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتا کہ جس سے اس شیر سے وہ بچے۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کنواں، ایک کھائی ہے۔ جب وہ شخص اس کنویں اور کھائی میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کھائی کے اندر جو ہے سانپ اور بچھو ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ پیچھے میرا شیر ہے، سامنے میرا کھائی ہے جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اگر میں اس پہ گرتا ہوں تو جو ہے وہ مجھے جو ہے ڈسیں گے۔ تو اتنے میں اسے نظر آتا ہے کہ ایک رسی لٹک رہا ہے۔ اب وہ شخص اس شیر سے بچنے کے لیے اس رسی پہ لٹک جاتا ہے تاکہ جو ہے جب شیر چلا جائے تو میں پھر جو ہے یہاں سے نکل جاؤں۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ دو سفید اور کالے چوہے اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھ جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، نیچے سانپ اور بچھو ہے اور رسی جو ہے وہ چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے اسے ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ انگلی ڈھال کے دیکھتا ہے کہ آیا چیک کروں، تو اس شہد کا جب انگلی کو چاٹنے لگتا ہے تو اسے مزہ آ جاتا ہے اور وہ اسی کی طرف جو ہے مگن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے خیال میں سے سانپ، بچھو، شیر سب کچھ نکل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو شہد چاٹنے میں اور اس کے مزے میں اور اس کے چھتے کی بناوٹ کے اندر دیکھنے میں مشغول ہو گیا، اب آپ سوچیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، تیری مثال اس انسان کی سی ہے کہ ملک الموت شیر کی مانند ہے، تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور سانپ، بچھو یہ قبر کی عذاب جو تیرے انتظار میں ہے، کالا سفید چوہا یہ زندگی کے دن اور رات ہے، اور یہ جو رسی ہے جسے کالا اور سفید چوہے کاٹ رہے ہیں یہ زندگی ہے جو کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو فلہذا اگر یہ شخص شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں کہ جس میں لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے، تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی یہی بات ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے شہرت کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ فلہذا ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھ کے اپنے رب کی رضا اور منشا کے اوپر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جانے کی اللہ ہمیں اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔